الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ حضرات جانتے ہوں گے، اور خصوصاً وہ حضرات جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ان کے علم میں تو یہ بات لازمی ہوگی کہ اس وقت سوشل میڈیا پر مشہور انکر اقرار الحسن صاحب اور پیر حق خطیب صاحب کی لڑائی جو ہے وہ زور و شور سے جاری اور ساری ہے۔ آئے دن نئی سے نئی ویڈیو اقرار الحسن صاحب کی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور اب انہوں نے دوبارہ کیا ہے حق خطیب صاحب کے پاس جانے کا 23 مارچ کو اعلان کر دیا ہے کہ میں عوام کے جم غفیر کے ساتھ وہاں پر جاؤں گا اور وہاں پر میں جا کر دھرنا دوں گا۔ تو اس میں پیر حق خطیب صاحب اگر 3 کام کر لیں تو یہ مصیبت ان کے سر سے کیا ہے ٹل سکتی ہے۔ میں بطور مشورہ کے 3 چیزیں سامنے رکھتا ہوں۔ اگر پیر صاحب ان تینوں کاموں پر، تینوں چیزوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ اقرار الحسن والی مصیبت ان کے سر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر تو کیا ہے تلاوت قرآن پاک۔ جس طرح وہ لائیو آ کر دم کرتے ہیں، اسی طرح وہ لائیو آ کر جو ہے 2، 4، 5 منٹ کی کیا ہے قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ کیا ہے سنت رسول ہے، اور قرآن کیا ہے شفا بھی ہے، قرآن کیا ہے مصائب کو کیا ہے ٹال بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے بآواز بلند تلاوت کیا کرتے تھے۔ روایات اٹھا کر دیکھیں، سیرت النبی اٹھا کر دیکھیں، مشہور صحابی حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبولیت اسلام کی وجہ ہی قرآن کی سماعت بنا تھا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں صبح جس وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو کفار جو آپ کے سخت مخالف تھے وہ آ کر چھپ چھپ کر کیا ہے رسول اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے۔ تو پہلے نمبر پر تلاوت قرآن کر دیں، لائیو آ کر 2-4 منٹ کی کیا ہے تلاوت کریں، تو اس کی برکت سے کیا ہے یہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر جتنی جائیداد جو ہے وہ اقرار الحسن نے اپنی ویڈیو میں ڈکلیئر کی ہے، پیر صاحب لائیو آ کر کہیں چونکہ یہ ساری زمین مجھے ختم نبوت سینٹر بنانے کے لیے جو ہے وہ دی گئی ہے، تو میں اس ساری زمین کو اللہ کے نام پر کیا ہے وقف کرتا ہوں۔ اور تیسرا کام کہ ان کے پاس مریض آتے ہیں دم کروانے کے لیے، اپنی بیماری کے علاج کے لیے، تو جس طرح جنات اور جادو کے ذریعے انسانوں کے جسم میں بے شمار قسم کی چیزیں جو ہیں وہ داخل کی جاتی ہیں، اور وہ اپنے دم سے کیا ہے ان چیزوں کو نکالتے ہیں منہ یا آنکھوں کے ذریعے، تو وہ منہ اور آنکھوں والا رستہ بند کر دیں، یہاں سے کیا ہے جو مریض ہوں ان کی چیزیں نکالنا بند کر دیں، کسی اور رستے سے نکالنا شروع کر دیں، گالوں سے نکالنا شروع کر دیں، یا سینے سے نکالنا شروع کر دیں، یا ماتھے سے نکالنا شروع کر دیں، جس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ منہ سے اور آنکھوں سے تو کیا ہے اس نے بھی نکال دی ہیں، اور بھی بے شمار چینلوں والے کیا ہے وہ اس طرح کی ویڈیو بنا کر کیا ہے اپنے چینلوں پر لگا رہے ہیں، لیکن جب اس طرح حقیقت سامنے آئے گی تو اس کا کوئی بھی توڑ نہیں ہوگا، اور اس طرح کی کوئی بھی نظیر پیش نہیں کر سکے گا۔ تو تلاوت قرآن اور اپنی ساری جائیداد جو انہیں ختم نبوت سینٹر کے نام پر ملی ہے اس کو وقف کر دیں، لائیو آ کر اعلان کر دیں کہ میں نے وہ ساری زمین وقف کر دی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ جن مریضوں پر جادو کیا گیا ہوتا ہے، جنات کے ذریعے یا جادو کے ذریعے چیزیں داخل کی جاتی ہیں، تو ان کا علاج آنکھوں اور کانوں سے نکال کر بند کر دیں، کوئی اور رستہ رکھ لیں، انشاءاللہ العزیز یہ مصیبت 23 مارچ سے پہلے ہی ان کے سر سے ٹل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔